عزم استحکام کی پالیسی کو جلد بازی میں آئی ہے جو اس پہ سیاسی اور عوامی سطح پہ کچھ رد عمل دیکھنے کو آ رہا ہے؟ قطعی طور پہ میرا یہ خیال نہیں، ایک اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ ایسکلیشن جو ہے اس میں دہشت گردی میں بہت دیکھی گئی ہے ریسنٹ پاسٹ میں۔ سیاسی ماحول اس قسم کا ہے کہ اس میں جو پولیٹیکل انٹرسٹ گروپس ہیں، پارٹیز ہیں، وہ سپیس نہیں دینا چاہتے کیونکہ ان کے سیاسی مفادات جو ہیں میری دانست میں جو ہے وہ زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ 2016 میں تو آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا، تو اب ان کے تحفظات جو آ رہے ہیں وہ دور کیے جائیں گے؟ دیکھیں بالکل کیے جائیں گے اور ہم اس کو اسمبلی میں لے کے آئیں گے۔ ویل ٹرائی ٹو آنسر آل دیئر کوئریز اور دیئر اپریہینشنز جو ہیں ان کو ہم جو ہے رسپونڈ کریں گے، ہمارا فرض ہے۔ عزم استحکام کی کوئی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں، کیا اس میں ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت بھی آپشن میں ہے؟ نہیں، ٹی ٹی پی سے کیا بات چیت ہونی ہے؟ کوئی کامن گراؤنڈ ہو تو پھر تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈا پور تو کہتے ہیں کہ حکومت کو طالبان سے بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے جو بات چیت کے نتیجے میں وہ 4-5 ہزار لے کے آئے تھے طالب جو تھے، طالبان جو تھے، جن کو انہوں نے پاکستان میں آ کے بسایا ہے، ان سے کیا انہوں نے کوئی جو توقعات انہوں نے جو وابستہ کی تھیں وہ پوری ہوئی ہیں؟ اگر وہ تجربہ کامیاب ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ پھر ہم ان کی تقلید کریں۔ ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ پچھلے آپریشن جو ہیں ان میں کئی ناکامیاں تھیں تو وہ کیوں آئی، ان کے ذمہ داران کو جو ہے وہ سامنے کیوں نہیں لائے گئے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ناکامیاں تھیں۔ ناکامیاں یہ تھیں کہ اس وقت بھی اور آج بھی افواج جو ہیں وہ دے آر دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈر، وہ جانے دے رہے ہیں۔ جو بعد میں جو سویلین گورنمنٹس نے جو رول ادا کرنا تھا ان آپریشنز کے بعد، میں سمجھتا ہوں اس میں سویلین گورنمنٹس کو ناکامی ہوئی۔ تو کیسے یقینی بنائیں گے کہ یہ آپریشن حتمی ہوگا، مکمل کامیاب ہوگا اور دوبارہ کوئی آپریشن اس قسم کا نہیں کرنا پڑے گا؟ دیکھیں یہی بات ہے جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلے ان سے گفتگو کی جائے، ان سے جو ہے ان کو اس کے جو خد و خال ہیں آپریشن کے وہ بتائے جائیں۔ کہ کابینہ نے بھی اس کو انڈورس کر دیا ہے، پارلیمنٹ میں بھی اور کسی بھی فورم پہ اگر یہ چاہتے ہیں، ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ جس طرح پہلے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اب پھر کی جا سکتی ہے اس کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس۔ اور میرا اپنا خیال ہے، جو میری اسیسمنٹ ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کسی سٹیج پہ اس آپریشن کو رول آؤٹ نہیں کیا۔ پاکستان اس وقت کچھ معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے، تو کیا افورڈ کر پائیں گے ایک بڑے آپریشن کو؟ دیکھیں میرا خیال ہے معاشی مشکلات کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں۔ جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی ہماری معاشی صورتحال جو ہے مستحکم نہیں ہو سکے گی۔ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی تو فورن انویسٹمنٹ کس طرح آئے گی؟ تو اس لیے معاشی ضرورت بھی ہے ہماری۔ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان کے اندر سے آپریٹ کر رہی ہے، تو کیا سرحد پار بھی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا اس آپریشن میں؟ دیکھیں اگر اس سے ضرورت پڑی، پاکستان کی جو سالمیت ہے اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہے، اور ٹی ٹی پی ادھر سے آپریٹ کر رہی ہے لیکن ان کے سیلز جو ہیں، ان کے جو کاڈر ہے وہ پاکستان کے اندر بھی آپریٹ کر رہا ہے۔ جو 4-5 ہزار یا 6 ہزار یا جتنے بھی کچھ ہزار لوگ یہاں پہ لائے گئے تھے عمران خان صاحب نے، اب تو اس وقت کی لیڈرشپ بھی یہی کہتی ہے کہ ہم نے ان کے کہنے پہ لے کے آئے تھے، ان کا انیشیٹو تھا۔ ماضی میں بھی پاکستان افغانستان کے اندر اہداف کو نشانہ بناتا رہا ہے، تو یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ان کی سرزمین سے ہمارے ملک میں دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور اس کے تمام تر جو ایکسپورٹرز ہیں تو اس دہشت گردی کے ان کی پناہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ اگر وہ جو ہے ایک فریق جو ہے ہر قسم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ایک ہمسائیگی کا حق بھی نہیں ادا کر رہا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی آگے ہاتھ جوڑیں اور ان کو کہیں کہ جی کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں بڑا ہم پہ احسان کر رہے ہیں؟ چین بھی پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہے، تو اس آپریشن میں بیجنگ کی سپورٹ ہوگی آپ کو؟ دیکھیں یہ آپریشن تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ یہاں پہ امن کام کرنا اس کا سب سے زیادہ ڈویڈنڈز ہمیں ملنے ہیں۔
ہمارے امن سے جو ہے ہمارے دوستوں کو خوشی ہوگی، لیکن بیسیکلی اس کے مقاصد تو ہمارے اپنے ہیں۔ کیا بیجنگ کے تحفظات دور ہو سکے؟ ان کے جو تحفظات یا ان کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے ہماری سیکورٹی کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو وہ بہت کین ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پہ جو ہے خود مختار کیا جائے۔ پاکستان کو اگر ہم لوگ جو ہے سیکورٹی پرووائڈ کر سکیں تو میرا خیال ہے ہم ان کی پہلی ترجیح ہے۔ چینی وزیر نے تو دوبارہ اسلام آباد میں آ کر انہی تحفظات کا اظہار کیا۔ یہ تحفظات کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ جو وہاں پہ طے پایا تھا اس کو آ کے ایک فارمل شکل دی ہے اور کنسالیڈیٹ کیا ہے۔ امریکہ بھی پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے تعاون آفر کرتا رہتا ہے، اس آپریشن میں آپ مدد لیں گے؟ لیکن میں نہیں یہ ہم آپریشن خود کریں گے، لیکن دہشت گردی کے حوالے سے جب تک تو امریکہ کے اپنے انٹرسٹ تھے، جب وہ یہاں پہ موجود تھے افغانستان، تب تو ہو سکتا کسی حد تک ہوتا، کسی حد تک میں پھر کہوں گا تعاون کی کوئی تھی موجودگی تھی، یا اس سے پہلے 80 کی دہائی میں جو ہم نے ان کی جنگ لڑی تھی روس کے خلاف، اس کے بعد بھی اس کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اس کے جو منفی اثرات تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ اب پھر وہ جو ہے کابل میں جو شکست کے بعد جو ہے جو منفی اثرات تھے اس جنگ کے، اس کو اٹھانے کے لیے ہمیں کچھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ عمران خان باہر آ جائیں گے؟ یہ اس کا جواب عدلیہ دے سکتی ہے، یا ان کے مقدمات کی جو بھی نوعیت ہے اس کے مطابق ہی ہو سکتا ہے۔ ایک تاثر یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں۔ میں کسی کے بھی جیل میں بغیر کسی جواز کے رکھنے کے جو ہے وہ حق میں نہیں ہوں۔ وزیر اعظم نے جو سیاسی رہنماؤں سے بات چیت کی پیشکش کی ہے، کیا عمران خان بھی اس میں ہوں گے شامل؟ بالکل، ہم نے ان کو ایڈریس کر کے، وزیر اعظم صاحب ان کو ڈائریکٹلی مخاطب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ ریفرنس بھی دیا کہ جب میں اپوزیشن لیڈر تھا تو میں نے اس وقت بھی ریفرنس یہ آفر کی تھی اور اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا، بلکہ ہوٹ کیا تھا پی ٹی آئی نے۔ اس وقت تو اقتدار کے نشے میں تھے، تو ہم نے آج بھی آفر کیا، بالکل غیر مشروط آفر کیا۔ تو عمران خان سے بات چیت کا میکینزم اور ایجنڈا، یہ تو ایک دفعہ ہاں کریں تو اس کے بعد پھر باقی چیزیں بھی طے ہو سکتی۔ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ایجنڈا اور ساری چیزیں بھی تو پھر مشترکہ طور پہ تیار کرنی پڑیں گی نا۔ خواجہ آصف صاحب، بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ کو وقت دینے کا۔ تھینک یو۔